سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ مدرسے بڑھ گئے ہیں، مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، درس گاہیں بڑھ گئی ہیں، حفظ قرآن بڑھ گیا ہے، مگر علامہ نے بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھایا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہدایت، دانائی، حکمت، کائنات کی تقدیر، اپنی تقدیر، اپنی مملکت کی تقدیر بدلنے کا نسخہ تھا۔ صرف قرأت رہ گئی ہے، تلاوت ختم ہو گئی۔ قرأت کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو بغیر اونچی آواز کے یا اونچی آواز سے ریسائٹ کرنا، پڑھنا، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو پیروی کرنا، قرآن کی جو کچھ قرآن میں دیکھو اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ہمارے ہاں تو قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ اسے اتنی اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے کہ گھر کے بچے اور گھر کی مستورات اس کو اٹھا نہ سکیں، کسی اونچی چیز پہ چڑھ کے ان کو قرآن اٹھانا پڑے۔ حالانکہ قرآن روز مرہ کی گائیڈنس ہے۔ آپ نے زندگی میں جو کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، جو معاملات کرنے ہیں، جو ڈیلنگ کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن خود اس کا بیان کرنے والا ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استخارہ کرنے کے علاوہ، شگون لینے کے علاوہ، ثواب لینے کے علاوہ کیا ہمارا کوئی تعلق قرآن سے اور بھی موجود ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں، میں دیکھوں کہ قرآن مجھے کیا حکم کرتا ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، دروغ گوئی کر رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں؟ کبھی اپنے اعمال کو قرآن پہ جانچنے کی کوشش کی؟ قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی کے روٹین نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، نہ آپ کے معمولات قرآن کے مطابق ہیں، نہ آپ کی عبادات صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق ہیں، نہ آپ کے معاملات قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو قرآن کی گائیڈنس ہے اس پر چلیں۔ اور قرآن کی دو شکلیں ہیں، ایک کتابی شکل ہے اور ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھے تھے یا بہت اعلیٰ تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ قرآن کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کو بتا دیا ہے کہ دین پہ تم نے کیسا چلنا ہے۔ قرآن نے اتنی واضح بات اپنے بارے میں کہہ دی کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کی ٹیچنگ یہ ہے، جب بیٹی کو ودا کرتے ہیں، جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں قرآن کے سائے میں، قرآن کا سایہ اس کی تعلیمات ہے، اس کا رویہ ہے، اس کے انداز ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق بچی کو ودا کرنا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے قرآن کی، اس کو فہم دینا ہے قرآن کا۔ قرآن کو صرف قرأت نہیں کرنی، قرآن پر چلنا ہے۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے قرآن پر۔ اس زمانے میں پھر آپ کا فرمان مبارک موجود ہے، کیونکہ اب انشاءاللہ وہ تبدیلی شروع ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پر اکٹھا ہوگی۔ قرآن واحد چیز ہے جو آپ کے اختلافات کو مٹا دے گا۔ آپ لوگوں کو قرآن سے وابستہ ہونا ہے تاکہ آپ میں کوئی باہم اختلاف نہ رہے۔ تو قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل چھوڑ دیا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی چھوڑ دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کمال کی بات ہے،
علامہ اقبال علیہ رحمہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن والد ان کے گزرے تو علامہ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا اب بالیا کی پیا کرتا ہے؟ یہی ان کی لینگویج تھی، اسی میں پوچھتے تھے۔ ابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کون سا قرآن پڑھ رہا ہے؟ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جس پہ اترتا تھا وہ پسینے پسین ہو جاتا تھا، جس پہ اترتا تھا وہ پسینے پسین ہو جاتا تھا۔ تو علم کی گرمائش ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال نے ساری زندگی قرآن پڑھا۔ علامہ کی چادر نچوڑنی پڑتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی، پسینے سے بھیگ جاتی تھی۔ تو جب کملی والے پہ نور اترتا تھا تو پسینے پسین میرے آقا ہو جاتے۔ باقیوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی جس پہ یہ علم کا نور برستا ہو؟ یعنی کہ قرآن کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کو بتا دیا ہے کہ دین پہ تم نے کیسا چلنا ہے۔ قرآن نے اتنی واضح بات اپنے بارے میں کہہ دی کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کی ٹیچنگ یہ ہے، جب بیٹی کو ودا کرتے ہیں، جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں قرآن کے سائے میں، قرآن کا سایہ اس کی تعلیمات ہے، اس کا رویہ ہے، اس کے انداز ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق بچی کو ودا کرنا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے قرآن کی، اس کو فہم دینا ہے قرآن کا۔ قرآن کو صرف قرأت نہیں کرنی، قرآن پر چلنا ہے۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے قرآن پر۔ اس زمانے میں پھر آپ کا فرمان مبارک موجود ہے، کیونکہ اب انشاءاللہ وہ تبدیلی شروع ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پر اکٹھا ہوگی۔ قرآن واحد چیز ہے جو آپ کے اختلافات کو مٹا دے گا۔ آپ لوگوں کو قرآن سے وابستہ ہونا ہے تاکہ آپ میں کوئی باہم اختلاف نہ رہے۔ تو قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل چھوڑ دیا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی چھوڑ دی ہے۔